جو اس لڑکی کی فیوچر پلاننگ تھی، جو اس کا گول تھا، جو اس نے آگے مستقبل کے لیے سوچا تھا، سب ختم۔ اب اس کے پاس دو آپشن بچے تھے، یا تو وہ لڑکی کو حرام وے سے حاصل کرتا یا پھر اس نے صبر کرنا تھا، اور اس نے وہی کیا۔ سم ٹائم دی گرل سڈنلی ڈائز، وہ لڑکی اچانک مر جاتی ہے، اور یہ لڑکا حیران و پریشان، اس خواب کو ابھی 7 دن بھی نہیں گزرے تھے۔ ہی واز آلسو پاسڈ اوے، وہ لڑکا بھی مر چکا تھا۔ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جو آج سے 1000 سال پہلے کوفہ میں رہا کرتا تھا، اور یہ بالکل ٹرو سٹوری ہے۔ ابن قیم نے اسے روضۃ المحبین میں نقل کیا ہے کہ ایک نوجوان تھا کوفے کا، ہی واز ویری ہینڈسم اینڈ سو دینی گائی۔ وہ ایک ٹرائب کے اندر رہنے کے لیے آتا ہے جس کا نام نکاہا تھا، اور یہ وہاں رہنے لگتا ہے۔ لیکن آفٹر سم ٹائم جو اس قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوتی ہے وہ اس سے محبت کرنے لگتی ہے، اور یہ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ لیکن اس لڑکے نے کوئی حرام ریلیشن شپ نہیں چلایا، کوئی حرام کام نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹ اس لڑکی کے باپ سے بات کی کہ میں آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو آپ اس کو میری نکاح میں دے دیجئے۔ تو اس لڑکی کے باپ نے کہا شی از آلریڈی انگیجڈ ود ہر کزن، یہ پہلے سے اپنے کزن کے ساتھ انگیجڈ ہے، میں اپنی بیٹی کو آپ کی نکاح میں نہیں دے سکتا۔ جو اس لڑکی کی فیوچر پلاننگ تھی، جو اس کا گول تھا، جو اس نے آگے مستقبل کے لیے سوچا تھا، سب ختم۔ جب اس لڑکی کو پتا چلا کہ میرے باپ نے اس کو ایسا جواب دیا، تو اس نے ایک خط لکھا لڑکی کو کہ اب میری محبت اتنی زیادہ ہو گئی ہے، یا تو میں آپ کے پاس چلی آتی ہوں یا آپ مجھے لینے کے لیے آ جاؤ۔ تو اس لڑکے نے کہا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، مجھے ایک بڑے دن کے خوف کا ڈر ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو لڑکی نے کہا کہ اللہ اکبر، اگر یہ اپنے رب کے ساتھ اتنا سنسیئر ہے تو میرے ساتھ کتنا ہوگا، اگر یہ اپنے رب کے ساتھ اتنا مخلص ہے تو میرے ساتھ کتنا ہوگا۔ اور یہ چیز اس لڑکی کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور وہ بھی دین کی طرف آتی ہے۔ اچھا، یہ سٹوری یہاں تک تو سب کو سمجھ آتی ہے، لیکن جو اس کے بعد ہوتا ہے واللہ قسم وہ سب کو حیران کر دیتا ہے۔ After some time the girl suddenly dies، وہ لڑکی اچانک مر جاتی ہے، اور یہ لڑکا حیران و پریشان، اور روز اس کی قبر پر جاتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ ایک مرتبہ یہ لڑکی اس کے خواب میں آتی ہے، تو اس نے پوچھا آپ کیسے ہیں؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا او مائی ڈیزائرڈ ون، ہاؤ نائس از یور لو، جس نے مجھے اللہ سے ملا دیا۔ اصل میں یہی لڑکا اس کی ہدایت کا ذریعہ بنا تھا۔ تو اس لڑکے نے پوچھا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اس صبر کے بدلے میں کیا عطا کیا؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا ایسی نعمتیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، ایسے باغات جو کبھی نہیں سوکھیں گے۔ تو اس لڑکے نے پھر کہا کہ میں آپ کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ میں بھی آپ کو کبھی نہیں بھولی ہوں، میں آپ کی اور اپنے رب سے دعا کرتی ہوں وہ ہمیں جلد ملا دے تاکہ اس طویل جدائی کا ازالہ ہو سکے۔ ابن قیم لکھتے ہیں اس خواب کو ابھی 7 دن بھی نہیں گزرے تھے، ہی واز آلسو پاسڈ اوے، وہ لڑکا بھی مر چکا تھا۔ اصل میں ابن قیم لکھتے ہیں ان کی لو سٹوری ختم نہیں ہوئی بلکہ شروع ہوئی، اور وہ بھی جنت میں۔ کیسے انہوں نے سیکریفائسز کیے اور اللہ نے ان کو جنت میں ملا دیا۔ اصل میں جو اللہ کے لیے حرام چھوڑتا ہے، اللہ کے لیے سیکریفائسز کرتا ہے، اللہ اس کو بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے حرام کو چھوڑا، سیکریفائس کیا، حرام کے بدلے قید خانے کو پسند کیا، تو اللہ رب العزت نے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اور آج ہم اپنے اوپر نظر دوڑائیں، ہماری یوتھ حرام سے بچ نہیں رہی ہے، سیکریفائسز نہیں کر رہی ہے، اور سیکریفائسز تو دور کی بات ہے نا، بلکہ خود بخود ان حرام کاموں میں پھنستی چلی جا رہی ہے۔ اصل میں آئی تھنک ٹرینڈ کو فالو کیا جا رہا ہے کہ اس کے پاس بوائے فرینڈ ہے، اس کے پاس گرل فرینڈ ہے، تو میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اور ان چیزوں میں ہماری یوتھ پھنستی چلی جا رہی ہے، چاہے وہ حرام ریلیشن شپ کی بات ہو یا لسٹ وغیرہ کی بات ہو، ہماری یوتھ اس میں بہت پیک لیول پر گئی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے حرام کو چھوڑنے والے کیسے بن جائیں، ہم اللہ کو راضی کرنے والے کیسے بن جائیں، نہ کہ ہم حرام طریقے سے ڈیزائر کو پورا کریں، اپنی خواہشات کو حرام طریقے سے پورا کریں، بلکہ ہم جو اللہ رب العزت نے احکامات دیے ہیں، جو حلال ہوئے ہیں، اس کے مطابق اپنی خواہشات کو، اپنی ڈیزائر کو پورا کریں، تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوگا۔ اور ہمارا یہی مدہ مقصد ہے، ہمارا یہی ایم ہونا چاہیے، ہمارا یہی گول ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی کیسے ہو جائے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حرام کاموں سے بچا کے حلال کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال وے سے اپنی ڈیزائر کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔